اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، میں ہوں آپ لوگوں کا اردو ٹیچر فضل سبحان، اور آج ہم جماعت ہفتم مضمون اردو، اور آج ہم سبق کلاس لیسنز کلاس نہیں لیں گے۔ آج ہم اردو گرامر کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اردو گرامر سے میں نے کچھ جو امپورٹنٹ بیسک گرامر ہیں جو بالکل سٹارٹ سے ہیں، ان گرامر کے میں نے کچھ ان سے لیے ہیں۔ آج ہم اس کو پڑھیں گے، اس کی ڈیفینیشنز کو پڑھیں گے۔ بچوں، کیونکہ یہ ادب ہے، لٹریچر ہے اردو، تو اس میں گرامر کا ہونا لازمی ہے۔ جس طرح آپ لوگ انگلش کے کلاسیں لے رہے ہیں، لیکن انگلش کے ساتھ تو آپ لوگ الگ گرامر کی کلاس لے رہے ہیں، لیکن اردو میں ایسا نہیں ہے۔ تو بچوں، میرا ذاتی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ میں بچوں کو 2-3 دن یا ہفتے میں 1 دن، اگر کم سے کم ہفتے میں 1 دن گرامر کی کلاس لے سکوں، تاکہ بچوں کو کچھ گرامر کے حوالے سے بھی کچھ سمجھ میں آ جائے۔ کیونکہ لینگویج جو ہے ان کے لیے، ہر لینگویج جو ہے اس میں گرامر جو ہے وہ مین چیز ہیں، امپورٹنٹ ہیں۔ تو بچوں، ہم آج گرامر کلاس لیں گے۔ آج ہم لیسن کلاس نہیں لیں گے۔ اس سے پہلے ہم اس میں جو 2 سبق ہے، 3 وہ پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم گرامر کی کلاس لیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم پھر اپنے بک کے جو لیسن ہیں ان کو پڑھیں گے، لیکن آج ہم گرامر کی کلاس لیں گے۔ تو پیارے بچوں، ایک ریکویسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے جو گرامر کے جو کچھ اقسام لیے ہیں اور جو ڈیفینیشنز میں نے لیے ہیں، جو تعریفیں ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ میں نے لیے ہیں۔ تو آج کا یہ لیکچر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اکثر ہمارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو 7, 8, 9, 10 کے بھی ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو اردو میں اسم کے بارے میں بھی ان کو پتہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ جو لفظ، کلمہ اور اسم ہے بچوں، یہ ہم کلاس 2 میں اور کلاس 3 میں پڑھتے ہیں۔ شاید آپ لوگوں کو یاد بھی ہو، آپ پڑھ چکے ہوں گے بھی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو آتے نہیں ہیں، مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں سے یہ بھول جاتے ہیں، جب ٹائم گزر جاتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے۔ تو میرا مطلب یہی ہوتا ہے، میرا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو سبق کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے بھی پڑھاؤں، کیونکہ سبق ہم پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم اگلے کلاس میں پروموٹ ہوتے ہیں تو یہ سبق وہی رہ جاتا ہے۔ اگلے کلاس میں پھر اگلا بک، اگلے سبق جو اگلا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس سے۔ اور یہ گرامر، یہ میں آج جو چیزیں پڑھاؤں گا نا بچوں، آپ لوگ بڑے بھی ہو جاؤں گے نا، MA کر لو، MSc کر لیں گے نا، یہ وہی ہوں گے، اس کی ڈیفینیشن وہی ہوں گے۔ کیونکہ ہمارے ٹیچر جب ہم بچے تھے تو ہمیں پڑھا چکے ہیں، تو ابھی ہم بھی اسی طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ چیز تبدیل ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ بالکل رہیں گے۔ تو بچوں، اس کو سننا ہے، ٹائم دینا ہے، اپنے پاس نوٹ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، پھر بچے کویسچن کرتے ہیں کہ سر اس کو کاپی میں، رف کاپی میں لکھنا ہے یا نیٹ کاپی میں لکھنا ہے؟ تو بچوں ذہن میں رکھو، اس کو نیٹ کاپی میں نہیں، اس کو رف کاپی میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک سائڈ پر لکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو۔ تو بچوں، یہ تھا کچھ اس کے حوالے سے امپورٹنٹ باتیں جو میں نے کیے۔ تو بچوں، ابھی ہم چلتے ہیں لیکچر کی جانب، جو ہمارا آج کا لیکچر ہے اردو گرامر کا۔ تو اس کو آج ہم پڑھیں گے۔ تو جو ہمارا بالکل بیسک ہے وہ ہے لفظ۔ سب سے پہلے بچوں ہم لفظ کے بارے میں پڑھیں گے کہ لفظ کیا ہے اور لفظ کی اقسام کتنی ہیں اور کیا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے لفظ کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ لفظ کیا ہے؟ انسان کے منہ سے بولتے وقت جو کچھ نکلتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ یعنی انسان جب باتیں کرتا ہے اور اس کے منہ سے، اور جو منہ کا جو پروسیس ہے، شاید آپ لوگوں نے سائنس میں پڑھ چکے ہوں گے کہ جو پروسیس ہے اور اس سے جو لفظ بنتا ہے، یعنی منہ اور زبان کے ذریعے، تو یہ جو کچھ بھی نکلتا ہے، یہ نہیں کہ اس کی میننگ کیا ہے، اس کی یہ بعد میں ہم دیکھیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے تو اسے لفظ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی ابھی جو میں باتیں کر رہا ہوں، ہمارے منہ سے جو بھی نکل رہا ہے، اگر میں کہوں کہ ہر ہاؤ، فانی وانی، روٹی موٹی، یہ چیزیں یہ لفظ ہیں۔ ابھی ہم اس کے میننگ پر کنسنٹریٹ نہیں کرتے، اس کی میننگ کو ہم نہیں لیتے کہ اس کی کیا میننگ ہے، لیکن ہم پڑھیں گے صرف لفظ کے حوالے سے۔ تو بچوں،
یہ بس آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے بولتے وقت، ٹھیک ہے، بولتے وقت ہمارے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آ گئی لفظ؟ آگے اچھا ایک اور بات ذہن میں رکھنا کہ جب حروف تہجی جو ہے، تو حروف تہجی اردو کے جو حروف تہجی ہے یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو اس سے لفظ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ابھی یہ انسان ہے، تو انسان میں دیکھیں آپ الف نون سین الف نون یہ ملے ہیں آپس میں، تو اس سے ایک لفظ بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ حروف سے بنتا ہے، آپ لوگوں کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے منہ سے بولتے وقت نکلتا ہے تو اسے لفظ کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بنتا حروف سے ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں کلمہ۔ اچھا لفظ تو پڑھ لیا، پھر لفظ کے اپنے دو اقسام ہیں، لفظ کے دو اقسام ہیں، کون کون ہیں؟ ایک کلمہ ہے اور ایک محمل ہے۔ سب سے پہلے کلموں کو پڑھیں گے۔ ایسے لفظ، کلمہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کا کچھ نہ کچھ مطلب سننے والے کی سمجھ میں آئے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر کوئی بندہ، ابھی لفظ تو بچوں کے منہ سے بھی نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کچھ مطلب ہمارے ذہن میں نہیں آتے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم سمجھتے نہیں، ہاں۔ اور جب ایسے الفاظ بولتے ہیں جو ٹھیک طرح بولے ہم، یعنی کوئی مطلب کوئی ہمارے ذہن میں اس کے لیے کوئی آئیڈیا آ جائے، مثال کے طور پر مثال سے سمجھاتے ہیں، لیکن پہلے کلمے کو پھر سے دہراتے ہیں۔ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کا کچھ نہ کچھ مطلب سننے والے کو سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پر میں نے آپ لوگوں کو بولا کہ روٹی، ہاں روٹی، تو آپ لوگوں کے ذہن میں روٹی کا خاکہ بن جائے گا کہ بھائی روٹی تو کھانے کی چیز ہے، ہاں ہم کھاتے ہیں روٹی، ٹھیک ہے۔ تو خود بخود بچوں آپ لوگوں کے ذہن میں روٹی کا کنسیپٹ آ جائے گا کہ یہ روٹی ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اسی طرح دوسرے مثال سے سمجھاتے ہیں پانی، ٹھیک ہے بچوں۔ تو جب میں بولوں کہ پانی، تو آپ لوگوں کے ذہن میں جو خود بخود پانی کا شکل آ جائے گا کہ پانی اس طرح ہے۔ تو بچوں یہ ہے، اس کو کہتے ہیں کلمہ۔ محمل کو اس کے وہ لفظ جس کے سننے سے کچھ معنی سمجھ میں نہ آئے، مثلا روٹی موٹی پانی وانی۔ ابھی یہ جو مثال ہے اس سے سمجھتے ہیں کہ روٹی اور پانی یہ بچوں کلمہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہمارے سمجھ میں آتے۔ ابھی کوئی بندہ بولے کہ یار موٹی وانی، ہاں، یا پانی وانی، تو یہ وانی اور جو موٹی ہیں ہمارے ذہن میں خود بخود سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ہمارے ذہن میں اس کی جو شیپ ہے، اس کی جو تصویر ہے، وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے رونما نہیں ہوتے، ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو ایسے اس کو کہتے ہیں محمل۔ سمجھ میں آ گئی بچوں یہاں تک؟ اچھا ایک اور بات ذہن میں رکھیں، ابھی یہ رہی بات محمل کی، تو یہ رہ گیا ہم سے، کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی میننگ نہیں ہے، تو میننگ نہیں ہے تو بس آگے ہم اس کو آگے نہیں لے جاتے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم کہیں گے کہ بس یہ ہمارے سے فارغ ہو گیا بس۔ اچھا ابھی ہم کلمہ کو لیتے ہیں، تو کلمہ کے بھی اقسام ہیں، جس طرح لفظ کے دو اقسام تھے اسی طرح کلمے کی بھی کچھ اقسام ہیں، لیکن یاد رکھنا بامانے یعنی معنی کے لحاظ سے کلمے کی اقسام ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کتنے ہیں؟ 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بچوں کلمے کی 3 اقسام ابھی ہم پڑھیں گے۔ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ تو آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئے نا کہ ایسے لفظ جو اس کے کچھ نہ کچھ معنی ہوں، تو یہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم کلمے کے اقسام کو پڑھیں گے۔ کلمے کے 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر ہمیں یہ آتا ہے کہ اسم کیسے کہتے ہیں، فعل کیسے کہتے ہیں، حرف کیسے کہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ کہاں سے نکلے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر میں کوئی بندہ آتا ہے تو ہم مہمان آتا ہے، یا ہمارے گاؤں میں کوئی بندہ آتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہیں، کیا نام ہے، والد کا کیا نام ہے۔ ہم اس کی تعارف سے کرتے ہیں نا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ بندہ پشاور سے آیا ہے، اس کا نام علی ہے، اس کے والد کا نام صفدر ہے، جو بھی ہے، تو ان کی تعارف۔ اسی طرح یہ ہمیں پتہ ہے
مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ اسم کیسے کہتے ہیں، فعل کیسے کہتے ہیں، حرف کیسے کہتے ہیں، اس میں معرفہ کیسے کہتے ہیں، اس میں نکرہ، لیکن آپ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں سے نکلے ہیں، آئے کہاں سے ہیں۔ تو بچوں یہ ہیں لفظ کے اقسام۔ کلمہ محمل، پھر کلمہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کے سننے والے کو سمجھ میں آ جائے، محمل ایسے لفظ جو سننے سے کچھ مطلب سمجھ میں نہ آئے۔ تو اسی طرح پھر کلمہ کی پھر 3 اقسام ہیں معنی کے لحاظ سے، اسم، فعل، حرف، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اسم کو پڑھیں گے، پڑھتے ہیں اسم کو۔ وہ کلمہ جو کسی جاندار یا غیر جاندار چیز یا جگہ کا نام ہو، جس طرح آپ انگلش میں اس کو ناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا the name of person place thing are called noun، اسی طرح اردو میں بھی ناؤن ہے، نیم ہے۔ آپ لوگوں کا اپنا اپنا اسم ہے نا، کوئی علی ہے، کوئی عثمان ہے، کوئی صفدر ہے، ٹھیک ہے، کوئی فاطمہ ہے، کوئی شانزہ ہے، یہ آپ لوگوں کے اسم ہے نا، یہ آپ لوگوں کی پہچان ہے، اسم ہے۔ تو وہ کلمہ جو کسی جاندار یا غیر جاندار چیز کا نام ہو، یا ویسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ مثلا میز۔ اچھا، یہاں پر جاندار اور غیر جاندار دونوں کے نام کو بولا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی میز ہیں تو ابھی امی نے بولا جا بچے میز لے آؤ، میز لے آؤ۔ تو ایسا تو ہم نہیں کرتے کہ میز کے بجائے ہم بوتل لاتے ہیں، ہاں ایسا نہیں کرتے، میز لاتے۔ کیوں؟ یہ اس کا اسم ہے، نام ہے اس کا، تو ہم اس سے پہچانتے ہیں کہ یہ میز ہے۔ اچھا، یہ بال پوائنٹ ہے میرے پاس، ہاں ابھی کسی نے آواز دی کہ یار مجھے بال پوائنٹ چاہیے، تو میں کیا دوں گا؟ بال پوائنٹ دوں گا یا پیسے؟ بال پوائنٹ، کیونکہ یہ اس کا اسم ہے۔ اسی طرح کتاب، حمید، ٹھیک ہے، لاہور وغیرہ، ٹھیک ہے، جگہ، یہ لاہور جگہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی شخص ہے، یہ چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ بے جان چیز ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ دوسرا فعل۔ فعل، اچھا بچوں ایک بات ذہن میں رکھنا کہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب بھی ہم بچوں سے پوچھتے ہیں کہ فعل، فاعل، مفعول، تو اسی حوالے سے بچوں کو بالکل ہی علم نہیں ہے۔ بچوں فعل اور فاعل، مفعول کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو تینوں کے حوالے سے سمجھاتا ہوں، پھر بعد میں اگر ٹائم ملا تو اور گرامر کے یہ فاعل اور مفعول آگے آئیں گے۔ لیکن فعل کام کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والے کو، مفعول جس پر کام واقع ہو۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ ڈول بجا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ جو بندہ ہے، علی ہے، یہ ڈول بجا رہا ہے، تو یہ علی جو ہے یہ فاعل ہے، اور یہ ڈول بجانا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اور یہ ڈول کیا ہے؟ یہ مفعول ہے، کیونکہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا میں کاغذ پر لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں کیا ہوں؟ میں فاعل ہوں، اور یہ لکھنا کیا ہے؟ یہ جو عمل ہے، یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ فعل ہے، اور یہ جو کاغذ پڑا ہے جس کے اوپر میں لکھ رہا ہوں، تو پیارے بچوں یہ مفعول ہے۔ اچھا، اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ فعل کیا ہے؟ وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا ہونا معلوم ہو اور اس میں کوئی زمانہ پایا جائے، ٹھیک ہے۔ وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا، یا ایسا بھی کہہ سکتے ہیں وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے تعلق کے ساتھ پایا جائے۔ آسان الفاظ میں ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے تعلق کے ساتھ پایا جائے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فعل۔ مثالوں سے بھی سمجھایا میں نے اس سے پہلے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ میں لکھتا ہوں تو یہ لکھنا ہے، یہ فعل ہے، لکھ رہا ہوں نا، محنت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹیچنگ کر رہا ہوں، تو یہ جو ہمارا ٹیچنگ ہے، یہ جو ٹیچنگ کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، ایک کام ہے نا، کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کوئی زمانہ پایا جائے، اچھا زمانے کے لحاظ سے بھی ہو، بات کو یاد رکھنا۔ ابھی انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو گرامر کے لحاظ سے، گرامر کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل کو بھی پڑھیں گے۔ یہ 3 زمانے ہیں، اس کو پڑھیں گے ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے۔ لیکن تھوڑا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ فعل حال جب ابھی میں کام کر رہا ہوں تو حال میں، کل میں نے جو لیکچر لیا تھا وہ ماضی میں لیا تھا، اور کل جو لوں گا، کل جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ فیوچر میں ہوگا، مستقبل میں ہوگا۔
تو زمانے یہ زمانے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آتا ہے، اچھا وہ ابھی آتا ہے، حال میں، زمانے حال میں آتا ہے ابھی. اچھا میں جاؤں گا، اچھا میں ابھی نہیں، کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، لیکن جاؤں گا. بات جو ہے وہ مستقبل میں ہے، فیوچر میں ہے، ٹھیک ہے. انگلش میں تو ٹینسز پڑھ چکے ہوں گے نا. اچھا لڑکے کھیل رہے تھے، اچھا لڑکے کل کھیل رہے تھے، پرسوں کھیل رہے تھے، تو کھیل رہے تھے، ابھی نہیں کھیل رہے، بس کھیل چکے ہیں، کھیل رہے تھے. اچھا یہ تو زمانوں کے لحاظ سے میں نے سمجھایا ابھی. اچھا اس میں کیا ہے، وہ آتا ہے، یہ آنا اس کا کیا ہے، یہ اس کا فعل ہے. میں جاؤں گا، جب جاؤں گا نا تو یہ جانا میرا کیا ہوگا، یہ فعل ہوگا. اچھا لڑکے کھیل رہے ہیں، یہ جو لڑکے کھیل رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا گا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ فعل ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں، حرف. ٹھیک ہے بچوں. تیسرا، یہ کلمے کی 3 اقسام ہیں، 2 ہم نے پہلے پڑھے، ابھی حرف کو پڑھیں گے. وہ کلمہ جو دوسرے کلموں کے ساتھ ملے بغیر پورے معنی نہ دے. یہ ایسا کلمہ ہے جس کی خود اپنا معنی نہیں ہے. وہ کیسے، یہ اسم اور فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں. اچھا یہ کیسے کہ وہ کلمہ جو دوسرے کلموں کے ساتھ ملے بغیر پورے معنی نہ دے. وہ ایسے نا، مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ کسی نے بولا کہ سر ہمارا کتاب کہاں ہے. میں نے بولا بچی آپ کا جو کتاب ہے بچے، کتاب میز پر ہے. اچھا حرف تو میں نے فر استعمال کیا، کتاب تو میز پر ہے، لیکن اگر یہ میں ہٹا دوں، اگر میں اس کو ہٹا دوں، کتاب میز ہے، کتاب میز ہے، تو یہ اس کی جو میننگ ہے وہ بھی غلط ہو گئی. اور اس کے علاوہ دوسری بات، اس کی اپنی خود میننگ نہیں ہے. تک کا کیا مطلب ہے، بے کا کیا، پر کا، سے کا کیا مطلب ہے، اس کی خود کوئی مطلب نہیں ہے. جب یہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل جائے نا تب یہ پوری معنی دیتے ہیں، اس کا مطلب واضح ہوتا ہے. اکیلے یہ خود کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا اکیلے خود میننگ نہیں ہے. یہ جب دوسرے الفاظ کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ اپنا میننگ دیتا ہے. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ ابھی ہم کلمے کی جو اقسام تھے، جو 3 اقسام تھے، اسم فعل حرف، پڑھ لیے. ابھی ہم پہلا جو پڑھ لیا تھا اسم کی بھی پھر معنی کے لحاظ سے اقسام ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اور بھی اقسام ہیں، اور معنی کے لحاظ سے اس کی کتنے 2 اقسام ہیں. پھر اس کی بھی الگ الگ اقسام ہیں، لیکن ہم یہاں تک پڑھیں گے، زیادہ ڈیپلی نہیں جائیں گے، لیکن اس کو پڑھیں گے. اس کی 2 اقسام ہیں. اسم کے 2 اقسام ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ. اچھا وہ اسم جو کسی خاص چیز یا شخص کے لیے بولا جائے، مثلا لاہور، تاج محل، علی وغیرہ. اچھا اس کو پڑھیں گے، پھر دونوں کو اکٹھے پڑھتے ہیں. اسم نکرہ وہ اسم جو کسی عام چیز یا شخص کا نام ہو، جیسے شہر، لڑکا، ملک وغیرہ. اچھا میں سمجھاتا ہوں ابھی ان دونوں پر. اسم معرفہ وہ اسم ہیں جو کسی خاص شخص کے لیے، جس طرح آپ لوگ انگلش میں پراپر ناؤن کہتے ہیں، اور اسم نکرہ کو آپ انگلش میں کامن ناؤن کہتے ہیں. تو اس اردو میں اس کو اسم معرفہ اور اسم نکرہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارا اسکول ہے دی فائنیئر اسکول. ٹھیک ہے، دی فائنیئر اسکول. اچھا ابھی کوئی بولے کہ یار دی فائنیئر اسکول کہاں ہے، تو یہ انہوں نے اس میں معرفہ استعمال کیا، کیونکہ فائنیئر اسکول جو ہے یہ کوئی دوسرا فائنیئر اسکول تو نہیں ہے. اچھا کسی نے بولا کہ یار اسکول کدھر ہے، مجھے اسکول جانا ہے، ابھی انہوں نے نکرہ استعمال کیا، کیونکہ اسکول تو سارے اسکول ہے، کون سے اسکول. دوسری بات، میں نے آواز لگائی کلاس میں کہ وہ لڑکے چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ لڑکے. ابھی سارے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، یار یہ سر کس کو کہہ رہے ہو. ہر کسی کے دل میں شک ہے کہ مجھے کہہ رہے کوئی، مجھے سب حیران ہوں گے کہ یار یہ کس. اگر میں نے ایسا بولا کہ وہ گلخان خاموش ہو جاؤ، تو گلخان خود بخود خاموش ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا معرفہ نام میں نے لیا. اور جو لڑکا بولا میں نے، یہ اس میں نکرہ تھا، یہ ایک عام نام ہے، ہم ہر کسی کو کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر شہر ہے، تو شہر لاہور بھی ہے، پشاور بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر میں نے بولا کہ لاہور شہر،
تو لاہور جو ہے خاص نام میں نے لیا تو یہ اس میں معرفہ ہو گیا، اگر شہر بولا تو یہ اس میں نکرہ ہو گیا۔ تو بچوں آج کے لیے یہ ہمارا لیسن گرامر لیسن کافی ہے۔ آپ لوگوں کا جو ہوم ورک ہے غور سے سنیے، آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، اسم، فعل اور اسم نکرہ کی جو اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی تعریفیں یاد کر کے لکھنے ہیں، اپنے خود سے ٹیسٹ لینا ہے، ٹھیک ہے، یا وائس میسیج میں اس کے تعریف پڑھ کر مجھے بھیجنا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ آپ لوگوں کا آج کا ہوم ورک ہو گیا۔ امید ہے آپ کو ہمارا گرامر کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آگے کے جو سبق ہے پڑھیں گے۔ آج کے لیے یہ کافی ہے، ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ پیارے بچوں، السلام علیکم۔